الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ الصلاۃ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را اشتہار اگر ہے تو مل دینا نیٹ پہ جڑا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بزم نور مصطفیٰ میلاد کمیٹی میانہ گوندل عرس پاک بسلسلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و عظمت امام حسن مجتبی مرکزی جامعہ مسجد نور مصطفیٰ اس دے اندر حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز اکرم رضوی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد احسان اتاری صاحب قاری قمر نعیم اتاری صاحب صاحبزادہ مشتاق احمد صدیقی صاحب اور قاری محمد انار گوندل صاحب محمد عمران رضا اتاری قادری صاحب میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا محمد عمران رضوی صاحب لاہور آپ بیان فرما رہے سن اللہ انہوں دی حسن عقیدہ اور عقیدت اور علم دے اندر ہور برکت فرمائے بھائی محمد عمران ندیب صاحب انہوں دی زیر باق جتنے ڈیر سارے ماشاءاللہ بزرگ لکھے نے اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے برائے ایصال ثواب ملک محمد امین مرحوم میں جڑے تسی ایتھے سن رہے ہو نا تو انوی خوش آمدیدن اور جڑے یورپ دیاں یخ بستہ اور بے دین فضاوائیں حضور دے دین دا پرچم بلند کر رہے ہیں انہاں دیندار بچیاں نو اپنی طرف سلام پیش کرنا بالخصوص راجہ محمد سوار صاحب
انہاں دی ساری ٹیم، انہاں دے رفقا میرے نال انہاں ہی رابطہ کیتا سی۔ باقی یہ سانگی جڑے محفل کرا رہے ہیں انہاں نے برکت دے وے، اور پوری دنیا جتھے بھی سنی نوجوان بیٹھ کے حضور دا دین پیش کر رہے ہیں، دین دی خدمات کر رہے ہیں، اللہ میرے انہاں نوجوان سجنہ نو برکتاں عطا فرمائے۔ یہ لوگ سرمایہ اہل سنت نے، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے۔ فقیر اپنے دل دیاں گہرائیاں وچ انہاں دی محبت اور پیار نو محسوس کردا ہے۔ جتنے علماء تشریف لائے نے، اللہ کریم سب علماء دی حاضری انہاں دے روحانی نورانی فیوز و برکات نال سانو۔ میں تمام علماء دا تہے دل تو ادب کرنا، اور نیرا ادب نہیں کردا میں مولویاں نو اپنی برادری سمجھنا۔ یہ ساڈی برادری ایک کوئی ہے، ہاں جی، پولیس والے جتھے بھی ہون پولیس والے نو اپنی برادری سمجھتے ہیں، جاندے ساڈے پیٹی برا نے، تے میانے جتھے بھی ہون ساڈے پیٹی برا ہوندے۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ ہاں، میں ان کوئی علامہ نہیں، محقق نہیں، نہ میں مدرس ہاں، نہ میں مفسر ہاں، نہ میں محدث ہاں، میں ایک سادہ جہا درویش جہا بندہ، اپنے رنگ نال گل سمجھانا، اپنے طریقے نال۔ میرا اپنا کلیہ ہے دم کرن دا، علاج کرن دا، دوائی دین دا، میں اپنی منڈ نال گل کرنا، مطلب وہ جدید آپریشن کرنے والے جڑے ہوں نکلے نا، وہ آندے نے نہ ٹیکا نہ ٹانکا، یعنی اسی بغیر آپریشن تو ہی علاج کر دینے، نہ ٹیکا نہ ٹانکا۔ بھئی جدو کٹ ہی نہیں لانا تو ٹانکا کیوں لگنا، تو ٹیکے دی بھی کوئی لوڑ۔ تو ساڈا بھی کوئی انج دی نا ایویں بس وانڈے پیار نال ہی بھائی صاحب گل کری دی، محبت دا کاروبار کرنے آسے، پیار ساڈا بزنس ہے، اور سنی پکیاں ہلدے نہیں، نہ ہلنے آ تے نہ سان کوئی ہون ہلیندا ہے۔ وہ مایوس ہو گئے اے ننران دے اے نہیں ہلدے، توجہ ہے بھائی صاحب۔ تو میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا آج ذکر کرنا ہے، ایویں چند مطلب گلاں وچ ہی تھانوں گل سمجھانی ہے، تے جتنے بچے بیٹھے ہو تسی میری گل نو دھیان نال سننا ہے۔ بھئی دین دی گل ہے تے او کس انداز نال ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ عرض ہے کہ درویشان دی گل دا اپنا رنگ ہوندا ہے، اس رنگ وچ گل نو سمجھن واسطے تھوڑا جہا درویش تسی بھی بنو۔ اسی میں اپنی گل کرنا، میں فرقہ واریت دی گل نہیں کرتا۔ فرقہ واریت ساڈا نقصان کیتا ہے سنیاں دا، اس تو میں فرقیاں پسند نہیں کرتا، فرقے نقصان کر دے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر دوستو، ایک گھر ہوندا ہے، ایک گھر ہوندا ہے، یہ ہن میں تانوں فرقیاں تے جماعت وچ فرق دسوں گا، پر میں ونڈ اپنی نال دسنا ہے۔ اسیاں جماعت فرقے کون نے تے اسی جماعت ہاں تے فرقیاں تے تواڈے فرق کی ہے، ذرا سمجھ لینا۔
پنڈ ہوندا ہے، پنڈ وچ لمبرداراں دا گھر ہوندا ہے، پنڈ دے او سردار ہوندے نے، پنڈ دے او چودھری ہوندے نے، ایک پیو ہوندا ہے، ان دی اولاد ہوندی ہے، چھوڑ مڑ وچوں نکل کے کوئی پڑھن پڑھن ٹر جاندے نا، اپنا ابا سمجھدا ہے پڑھن گئے نے کام چنگا کر سن دے، وہ پڑھن ٹر جاندے نے، اگوں آپے ہی کدیں ہور دے انہاں دا فکری ویاہ ہو جاندا ہے۔ کی ویاہ؟ انہوں سمجھنا واسطے اس گل نو سمجھنا چاہیے، فکری شادی ہو جاندی ہے، بدنی نہیں، فکری شادی لمبراں دے چھوڑ دی دوجے پاسے ہو جاندی، منڈا وہ نمبرداراں دا ہوندا ہے، شادی ہوندی کہ نہیں عورتیں ہو جاندی ہے، فکری طور تے او نہ پورا لمبردار رہندا ہے، نہ پورا وہ دوجیاں نال رلیا ہوندا ہے، انج دے وچ کچھ اور کوئی کدیں ٹر گیا، کوئی کدیں ٹر گیا، کوئی یورپ وال ٹر گیا، وہ سودے انگریزاں نال شادی کر لئی، وچوں بال جمے وہ پورے نہ مسلمان تے نہ وہ پورے عیسائی، ایویں وہ وچلے سن والے انج دے بال جم پے، وہ پیچھا ہٹے کہ نہیں، پیچھا اپنے گھر چلیے، بڑی ساری لمبراں دی حویلی آئی، وچ کٹ ہویا تے کچھ جڑے چور آئے نا انج دے، انہاں نے کہا بھائی اساں وکھریاں ہونا ہے، اساں وکھریاں ہونا ہے، بڑا سمجھایا بزرگاں بس سمجھ بنے نہ ہو، ایتھے ہی رہو، اس حویلی چوں نکل گئے ہوئے تے لمبردار کسے نے سدنا، انہوں نے کہا نہیں ایسے نکلنا ہے، وہ خیر اسے کہا جب مڑ تسا نکلنا ہے تو اس حویلی چوں کوٹھا کوئی نہیں دینا، باہر اپنیاں جا کے نویاں چھت لے، انہوں نے کہا جو سن بندا ہے وہ دے جا سی آپے چھت لانگے، ہن وہ نکل سارے گئے، کسی ایدے ڈیڑھ ڈیڑھ دی منے مکان بنا لیا، کسی لے ساڑھ ایدے انہاں منے بنا لیا، وہ جڑے منے نکلے نا انہاں میں اپنے مکان تے لکھیا ہے با لمبراں دی کوٹھی ہے، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ پر پنڈ والے بڑے عجیب نے، وہ آندے نے چھور وچوں کوئی کمڑے منے ہو گئے نے، لمبراں والی کوٹھی ہوئی ہے، گل دی حویلی وڈی پرانی ہوئی ہے، بھائی صاحب جیڑی یہ نا پرانی حویلی 1400 سال والی، او اے بھائی صاحب جماعت دی، جیڑے وچوں ایک ایک منے ہو کے اپنی مرضی نال دوجیاں وواہ کر کے فکری تے منے منے او بھی اگے لیندے ہیں باسی سنیاں، اپنیاں مکاناں تے اپنیاں مسیتاں کے اپنیاں درساں کے پھٹی لیندے ہیں باسی بھی وڈے آلے ہی ہیں، لیکن بھائی صاحب فرقیاں نو جماعت کوئی نہیں مندہ، جماعت ہی کوئی ہے، یعنی جیڑے ساڑھے وچوں وکھرے ہوئے نے او سارے فرقے نے، اسی اجے اس سے 1400 سالے پرانے دائرے دے اجے بھی ویچاں، اسی ہوندے چو باہر نکلے سادہ رہے ہیں، سادہ رہے ہیں، بندے آنکھیں پرانی ایسا نمیاں بنا لیے بنا لو، اسی پرانی چی خوش ہیں، توجہ کرتے پہو، تھوڑا جیا گل لگو کھول گیا سی، بندے آدھے نے مڑ انج تے امام احمد رضا بھی نویں بنائی ہے، میں کہ نہیں، اے ہی سوچ اے جی دے اتے گل کرنی، احمد رضا نویں نہیں بنائی، احمد رضا پرانی حویلی دے چوکی دار دا نا ہے، گل دی سمجھ آئیے سجن کے نہیں آئی، نویں حویلی میرے امام احمد رضا دی کوئی نہیں، نہ منے جماعت بنائیے، نہ منے فرقہ بنایا، نہ منے آلہ حضرت دی بات ساڑھے سنگی آندے نا بھئی آلہ حضرت دی فکر، آلہ حضرت دا مکتب، آلہ حضرت دا مذہب، آلہ حضرت دا مسلک، بھئی ایدے تو مراد اے نہیں با آلہ حضرت نواں بنایا ہے، نا 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 نا، اے ذہن چو کھڑکا کٹ چھڑو،
آلہ حضرت نواں مسلک بنایا، آلہ حضرت دا نواں مسلک نہیں، میرا دعویٰ ہے، یہ تے دلیل دیا گا۔ آلہ حضرت دا مسلک ہوئے جڑا ابو بکر صدیق دا مسلک آ مڑ منے کی میں، آلہ حضرت دا مسلک ہوئے جڑا مولا علی دا مسلک آ پر منے کی میں، تو پھر آگ سمجھئے لوڑ کی آئی تھی، کی بنایا جے پھر ان دے اتے عرض کروں گا۔ بر صغیر پاک و ہند مسلمان عرب دنیا تو الگ دنیا سی، ایتھے بیٹھا بیٹھ جاؤ، نو پرابلم، بیٹھ جاؤ مہربانی، تسی جنی آواز دیندے پے تو باڑی تو تساں ڈکی ہے۔ بھائی صاحب توجہ ہے تہاڈی؟ مریداں میں پیار آیا رہندا ہے نا، تے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، توجہ فرمانا ذرا۔ یہ آلہ حضرت کی پھر کیتا ہے جڑا تسی آندے ہو منے بھی نہیں تے گل بھی وکھری ہے، تو ہے یہ کی ہے کی؟ اس گنجل دی سمجھ نہیں آئی، میں کہ گنجل ہے کوئی نہ جے پورا کوئی نظر بریک کر کے ویکھے تے کی عزیزم بر صغیر دی بولی ہو رہے، دین بر صغیر اچ نہیں آیا، دین عرب اچ آیا ہے، عرب دا کلچر ہو رہے، بر صغیر دا کلچر ہو رہے، عرب دی بولی ہو رہے، ساڈی بولی ہو رہے، عرب دے رسم و رواج ہو رہے، ساڈا رسم و رواج ہو رہے، یکسر مختلف سے انہوں ڈائریکٹ رسول اللہ نے دین عطا فرمایا، پرانے رسم رواج سارے ختم کر دیتے، دین آ گیا، دین چھا گیا، دین انہوں دے سارے کلچر چلا گیا۔ ساڈے کول ہولی 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 دین آوندا 14ویں صدی تک جدو آلہ حضرت دا زمانہ آیا تو دین ساڈے کول پہنچ چکیا سی، مسلماناں دیاں کئی حکومتاں گزر چکیاں سن، سرکاری سطح تے دین رسول اللہ سرکار دا مذہب بن گیا سی، دین پہنچ چکیا سی، لوگاں تک گل اپڑ گئی سی، لوگ مسلمان ہو چکے سن۔ اس دور وچ پھر حضور دا فرمان سی، سرکار دا فرمان سی، وہ گل ہونی سی۔ رسول اللہ نے خبر دیتی سی بھائی تقریر دے اتے اپڑن واسطے وچوں راہ ہے، وہ لگ کے جانا ہے، اتھوں لنگ رہے ہیں، تقریر سنن واسطے جڑی میں کرنی ہے اتھے جان واسطے کوئی راہ ہے نا، اتھوں لنگ کے جانا جی۔ بندیاں دا دل کردا ہے پہلے پیر تے ہی تقریر شروع کر دیو، میں کہ نہیں انج نہیں ہوندا، تقریر تے جانا جی۔ رسول اللہ تشریف فرمانے تقریر تے توں لیاوندا پیا، حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت فرما۔ کوڑے کشتی بیٹھے سن، انہوں نے کی تھی یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ نجد رسول اللہ سرکار نے دعا نہیں فرمائی، پھر شام اور یمن واسطے کی تھی، انہوں نے پھر یاد کرایا سرکار نجد، آخر سرکار نے فرمایا میں نجد واسطے دعا نہیں کرنی، تو کی فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، سرکار نے فرمایا یمن واسطے دعا نہیں کرنی، تو شیطان دا سنگ نکلنا ہے، وہ تو فتنے نکلنا ہے، بہت بڑے فتنے دی حضور نے نشاندہی کی تھی، اور ایک فتنے نو شیطان دے سنگ نال تعبیر فرمایا۔ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سید عالم دین گزرے، سید سن اور بہت بڑے عالم سن، علامہ ابن عابدین، آپ فرمانے کما وقع فی زمانینا، اس حدیث دی شرح آپ فرمانے کما وقع فی زمانینا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین، جس فتنے دی رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی سی ساڑھے زمانے جو فتنہ ظاہر ہویا، اور عبد الوہاب نجدی دے اتباع دے اندر اتھو ایک لشکر نکلیا اور حرمین تے غلبہ کر لیا، اور انہوں نے عقیدہ کی سی ہم المسلمون ومن خالف اعتقادہم ہم المشرکون وَإِسْتَبَاهُ بِذَلِكَ قَتَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَعُلَمَائِهِمْ، انہوں نے عقیدہ ایسی
علامہ ابن عبداللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے انہوں دا عقیدہ یہ سی کہ صرف وہ مسلمان نے دوجے سارے مشرک نے وہ سنیاں نو مشرک آندے سن یعنی نجدیاں دی ایک یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے تو سوا دوجیاں سارے نو مشرک آندے نے آپ نو سمجھ آگی کہ نہ آگے باسی صرف مسلمان ہاں اور کوئی مسلمان نہیں یہ انہوں دی علامت سی قاتل اہل السنہ انہوں اہل السنہ و جماعت دا قتل عام کیتا اور اہل السنہ دے علماء نو چن چن کے شہید کیتا حرم شریفی چو پھڑ کے کیونکہ اس ویلے اہل سنت دے علماء حرمین شریفین چ امام سان اور خطیب سان اور حکومت سی ترکاں دی جدو ترکی سلطان نو اس دا پتہ چلیا تو انہوں نے لشکر بھیجیا علامہ شامی فرما دیں حتی کسر اللہ شوکتہم وظفر بہم اساکر المسلمین حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دے زور نو توڑیا اور مسلمانہ دے لشکر نو انہوں دے فتح یاب فرمایا یہ پہلی بار ہویا ہے اس تو بعد دوبارہ پھر انہوں نے شورش کی تھی اور پھر اس تو بعد آج تک انہوں دا غلبہ ہے حرمین شریف ہے اس عبد الوہاب نے اپنے فتنے نو گلف دے اندر پھیلا دیتا اور وہ دا عقیدہ کی سی کہ وہ مسلمان نے دوجے سارے مشرک نے توجہ ہے جناب ذرا سن دے آنا کسے عرب دے بندے نے عملی طور تے وہ دے مقابلے وچ علم جہاد بلند نہیں کیتا ایک جملہ نوٹ کرو فکری طور تے بھی کسے نہیں کیتا اگر کسے کیتا ہے تو میرے علم وچ نہیں کہ عبد الوہاب دے مقابلے وچ کسے سعودی عالم نے اس وقت کھڑا ہو کے وہ دے خلاف آواز اٹھائی ہو اس میں نوٹ کر لینا اگر کوئی ہوئے تو میرے تک اطلاع پہنچانا آپ نے سمجھ آ رہی ہے بھائی میری تقریر غور نال سنو میں بڑی محنت نال کردا پیا میں نہیں آندا سبحان اللہ کو نا سبحان اللہ ادو آخیا جی جدو میں توڑ پڑیا اجے تو میں راہ ٹریا جانا اجے گل سن دیا اس عبد الوہاب نے عرب دے اندر اے جڑی ہن وہابی تحریک ہے اس دی بنیاد رکھی اور اے دے اوتے لٹریچر لکھیا لٹریچر تحریری طور تے بھی لکھیا لکھ کے تو اس نے شائع کیتا کسے بندے نے عرب اس دا جواب اے جملہ میں اس تو پیانا پہ دوبارہ اس تو کیتا پہ سن لو عرب کسے بندے نے وہ دے لٹریچر دا جواب نہیں دیتا وہ کتاب وہ دا لٹریچر اتھو چلدا بر صغیر آیا اسماعیل دلوی شاہ ولی اللہ دا پوتا بڑے وڈے ٹبر دا منڈا اس نے او دا ترجمہ کیتا تقویت الایمان اس دے لٹریچر دا ترجمہ کیتا اور اے ہی عقیدہ ایتھے دیتا کہ اسی مسلمان باقی سارے مسلمان جدو یہ لٹریچر چھپیا اس وقت بر صغیر وچ ایک عالم سن تسی مولوی کہہ لو بر صغیر وچ ایک مولوی صاحب سن انہوں دے پنڈ دا نام سی بریلی نکی جی مسجد چراندے سن بھائی صاحب مسجد باویں ہوئے نا نکی جی لاہور وچ رحمت للعالمین نہیں تو گل دی جو سمجھ آوے تے گل تے تاں کرانا لاہور وچ جیڑی مسجد ہے وہ تے نالوں مسجداں وڈیاں وڈیاں نے تے ممبر بھی وڈے وڈے نے تے نام بھی وڈے وڈے نے لیکن جدو حضور دے دین تے بات آئی ہے نا ادو نکی جی مسجد دا ایک مولوی کھڑا ہویا ہے اور سبا دے اس مولوی دے پیر کوئی نہ بغیر پیراں تو کھڑا ہویا ہے فکری طور تے لیکن پاجی گل تے اینی نا وہ کھڑا ہویا ہے تے بڑے بڑے کھڑے ہون جو کہ نہیں رہے
ہاں جی وہ کھڑا ہویا ہے تے بڑے بڑے کھڑے ہونے جوگے نہیں رہے بھائی صاحب دا مطلب یہ ہویا مسجد تے مدینے والی بھی نکی جئی سی رقبے دے اعتبار نال مسجد نبوی شریف بھی ایڈی وڈی مسجد ہے یعنی یہ دا مطلب ہے بندہ وڈا ہونا چاہیے مسجد وڈی ہونے نال گل نہیں ہوندی بندہ وڈا ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ چھوٹی جی مسجد سی بریلی شریف سرکار نے اتھے بہ کے جواب لکھے ہے توجہ ہے جناب ہون جڑے ہے میرے بھائی بیٹھے نے انہاں نو سمجھانا واسطے اے عرض کرنا پیا بدرا ایس مسئلے تے غور کر لینا بھئی اے مڑ کتاب او کی آئی تھی اے اگو کی آندے ہے با او کی آندے ہے جڑے عرب چو چھپی تے مڑ ایتھو چھپی وہ تھے عبدالوہاب نجدی چھاپی تے ایتھے او دے جڑا اگو اولاد سی فکری اولاد پیروکار بھائی جڑے منن والے انہاں بھی اولاد آکھیا جاندا ہے قرآن پاک وچ نا آل فرعون اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب وہ آل فرعون دی کوئی پتر دی نہیں لیکن آل فرعون ہیں وہ کون سن منن والے او دی جڑی ایتھے آل سی عبدالوہاب دی اس نے دا ترجمہ کر کے چھاپیا تو وہابی تحریک دے جواب اہل سنت و جماعت لنو ایک درویش ہوئے جنہ دا نام سی امام احمد رضا ہون جناب دی خدمت اے عرض کروں آپ وہابی کی آندے ہے تے احمد رضا کی آندے ہے لو ایتھے گل میں لیونی ہے جس تو میں آندہ تھوڑا جا پچھو لگ لین دیو با تو ان رولے دا پتہ لگ لے جے گل وچو لگ جائیے تو بندے آنا بھائی سننی تے آئی پر انہیں یہ نہیں پتا لگا بھائی روڑا پیا کتھوں میں اس تو لگا با حضور فرمایا بھائی ایک بندہ جمنا ہے ایتھے نجد وچ وہ فتنہ ہونا ہے وہ فتنہ پیدا عرب وچ ہویا ہے نجد وچ لیکن کسے بندے عرب دے دا جواب نہیں دیتا اس فتنے ٹھلا ادو پیا ہے جدو سیلاب آیا نا برے صغیر وچ بریلی وچ پیڑا باندھ لگا ہے نہیں سمجھ آنی دوبارہ لگنا جی گل دی تو ان سمجھ نہ آئی تو میں آپ نو سواد نہیں آنا ہلاکو خان چنگیز خان اے منگول لشکر ایک سیلاب سی جڑا صحرائے گوبی چوٹھیا اور سیلاب ٹردا سیلاب چلدا بغداد مسلمانہ دے ملک چائنا با ویران کر دیتا سارا سنٹرل ایشیا مسلمانہ دیاں بڑیاں سلطنتاں ڈھا کے پہلی باری بند ادو لگا ہے جدو رکن الدین بیبرس انہاں دے سامنے کھڑا ہویا ہے اس نے پہلی باری منگولان ٹھلیا ہے سنٹرل ایشیا برے صغیر علاء الدین خلجی اے وہ بندہ ہے جائے پہلی باری منگولان دے اگے کھڑا ہویا ہے منگولان میں متھے تے ہاتھ کسے اتھو دے مجاہدی دھریا ہے تے منگولان دی اولاد اگے بھی ہاتھ کسے اتھو دے مجاہدی دھرنا ہے ہونے ایک بندہ اگلے دے میں نیٹ تے پہ سنتا ہو پیاندہ میں بھی منگولان دی نسل اچھو ہے جی سنیا ہونا ہے میں بھی منگولان دی نسل اچھو میں خیالہ بھائی مڑ اے دا مطلب ہے اجے انہاں دی نسل بھی ٹردی آؤندی ہے تے جڑے اگو ٹھلا پان والے نو انہاں دی نسل بھی ٹردی آؤندی ہے چلو خیر ہوئے تے پھر قیامت تک چل نہیں رہنا ہے خیر بھائی صاحب اور وہابی تحریک جدو اتھے بڑی انہاں کیا مشرک نے اعلیٰ حضرت فرمایا امام احمد رضا نے مومن نے میں اپنے طریقے نال گل کرنی لیکن غلط نہیں کرانگا صحیح کرانگا انہاں کیا مشرک نے اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں حضور نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک میری امت شرک کاری نہیں سکتی تو جھوٹا ہے توجہ ہے بھائی صاحب کے نہیں اعلیٰ حضرت جواب دیتا فرمایا نہیں مشرک نہیں اعلیٰ حضرت نے نواں کام نہیں کیتا 1400 سال دا جیڑا سنیت دا تسلسل سی نا او دے اتے جدو کسے حرف اٹھایا اعلیٰ حضرت نے جواب دیتا ہے تے دو ایس تو ہوئے نے
بھائی ہون بھائی میاں راہ آ گئے نے دو جیڑی رسول اللہ تو لے کے سنیت چل دی ہوندی آئی نا او دے اتے کچھ بندے اعتراض کر کے آکھیا وہ نہیں صحیح آ صحیح ہے ہون تواڈی مرضی ہے تساں کیڑے پاسے جانا ہے جواب دینے والے احمد رضا ہے الزام دینے والے بھابی ہے برے صغیر دے مسلماناں نوں فیصلہ کرنا پیا سی کیڑے نال تے ہن وی کر لو کیڑے نال ہو کی انہاں کہیا جنہاں آکھیا یا رسول اللہ مشرک نے توجہ ہے کہ نا بابیاں کی آکھیا جڑے یا رسول اللہ آکھیا وہ کون نے ہن بھی آندے نے بندے تے ایویں میٹھے بنے رہندے نا نہیں آندے میں کہ نہیں آندے وہ آندے جڑا یا رسول اللہ آکھیا وہ شرک کردا ہے مشرک ہے تے اعلیٰ حضرت اگوں کی فرماندے غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے توجہ ہے کہ نا انہاں کیا قبراں تے جانا شرک اعلیٰ حضرت نے جمل النور رکھی اس انہاں کیا جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں اعلیٰ حضرت نے علام والولا لکھی انہاں کیا اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ لکھی بھائی صاحب کو غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی انہاں کیا جی اللہ مکر کردہ ہے اللہ حضرت نے کنز الایمان لکھیا اعلیٰ یاد باللہ تعالی اور سنی اندس یا آئے برے صغیر آڑے ہو ترجمے دو نے ایک بے ادبی آڑا ہے ایک ادب آڑا ہے فیصلہ کرو کدے نہ آڑو اینا فرق ہے وہ جنہ اے فیصلہ کیتا ہے نا بے ایسی ادب آڑیا نہ آڑا وہ آندے نے اعلیٰ حضرت ٹھیک نے نواں فرقہ نہیں صرف انہوں نے کہا ساڑھا طریقہ ادب آڑا ہے جنہ کہا ہے وہ نہیں سیدھا ترجمہ کرو جو بنتا ہے لغوی اعتبار نال اعلیٰ حضرت فرمایا لغت بھی ویکھاں گے ادب بھی ویکھاں گے نیری لغت نہیں ویکھاں گے لغت بھی ویکھاں گے تے ادب بھی ویکھاں گے یہ تے سوال پیدا ہویا بے لغت تو ہٹ دے کیوں ہو میں کیا اللہ ہٹایا ہے اچھی بھی تے اللہ حضرت دے فیض یافتہ ہی ہے نا اللہ حضرت دی سوچ یہ ہے کہ جتھے لغت بے ادبی ہوندی ہوئے اتھے لغت دی تحقیق کرنی پوے گی گل سمجھو یہودی کہتے سن راہی نہ تو اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا لغت بدلو نہیں فرمایا سمجھ نہیں آئی آئے مسئلہ یار اعلیٰ حضرت نو سنو ناستے بھی جٹان بڑا اوکھا اعلیٰ حضرت سمجھائن ہوندہ ہے جٹان سارے تو اوکھا سمجھائن اعلیٰ حضرت نے کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے اسی اجے اوکھے تے بیٹھے ہیں اوتاں اٹھئے تے پتہ لگے با اعلیٰ حضرت کی آندے نے مولوی اعلیٰ حضرت تو میں ہوں جانا میں کچھ محنت کرو تے سمجھے چاہ جاندے نے انڈیا دی فلم نو بیکھ لیں دے وہ دی تے ساری آ جاندی ہے اعلیٰ حضرت دی تو نہیں سمجھ ہوندی عزیزہ نے دی وقار اللہ تا قرآن آیا سنی اور یاد رکھیے اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا او ایمان والو جڑے لفظ چپے ادبی دا ظہور ہوتا ہوئے پاوے ادب بھی ذکر دا ہوئے دو پانے والا لفظ یار آستے نہ بولے آجے گل دی سب اے اللہ حضرت اے پہنا اللہ دسیا باجی ایک معنی ہوئے سیدھا تے ایک ڈنگا ہوئے ڈنگا ہو سکتا ہوئے ڈنگا ڈنگے کر نہیں دے ہون تے تسی ڈنگے والا چھڑ دے تسی سیدھے تے آ جاؤ بے ادبی یار دی کرنی جنہ آکھیا جی فرق ہی کوئی نہیں بشر نے اللہ نے فرمایا تسی بشر آندے ہو انہاں آکھیا حضور بشر نے
میرے آلہ حضرت فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ بھائی بیلیاں فیصلہ کرو، تسی ان حضور نو نور تے بشر آلے آل جانا ہے یا نیرے بشر آلے؟ بندیاں فیصلہ کیتا، انہوں نے کہا اسی تا جی نور آلے نال، ہم نور والے ہیں۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ نہیں جی آکھنا، یا رسول اللہ آکھنا جی؟ بندیاں کہتے یا رسول اللہ آکھنا ہے۔ بندیاں کیا ختم پڑھنا پڑھانا جے تے پھر تے تسی شرک کرنا ہے، تے جے ختم پڑھانا جے تے پھر ایدے ہو جاؤ، نہیں جے پڑھانا تے ایدے ہو جاؤ۔ بندیاں کیا سی پڑھانا ہے وہ ایدے ہو گیا، اللہ حضرت دوجے پاسے مولوی صاحب ہے وہ دے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یارویں حرام ہے، بندے کے کھلوتے ہیں سیانے، انہوں نے کہا آ مولوی آندا یارویں حرام ہے، اللہ حضرت تسی کی آندے ہو؟ فرمایا سی تے نوکر ہیں یارویں والے آندے۔ لو جی ہن فیصلہ کرو کیڑے پاسے جانا ہے؟ جٹاں آکھیا اب پیو دادے تو یارویں دیندے ہوندے نے، اساں تے یارویں والے ہل ہونا۔ انہوں نے کہا میلاد حرام ہے، بدعت ہے، اللہ حضرت تسی؟ انہوں نے فرمایا کرنی چاہیے، توجہ ہے کہ نا؟ اللہ تو فرمایا سی تے میلاد کران گے۔ ہاں بھائی فیصلہ کرو برے صغیر آلیاؤ، میلاد آلیاں لونا ہے یا فساد آلیاں لونا ہے؟ انہوں نے کہا جی اسی ایدے ہونا ہے، توجہ ہے جناب؟ انہوں نے کہا جڑا صلاۃ و سلام پڑھے شرک کردا ہے، اللہ حضرت فرمایا ایمان تے بندے جڑے کھلوتے ہیں انہاں فیصلہ کرنا نا باساں کیڑے پاسے ہل جانا ہے؟ انہوں نے کہا اسی اللہ حضرت آنا، اسی اللہ حضرت نہ آنا۔ بھائی صاحب توجہ ہوندی پئی ہے کوئی نہ؟ انہوں نے کہا معراج والی گل ہی کوئی نہیں، اللہ حضرت فرمایا گل ہے، قرآن چاہ گئی ہے، حدیث چاہ گئی ہے، گل ہے، اسی دے اللہ یہ ساریاں گلاں زہر ہوندیاں گئیاں۔ وہ جیڑا اعتراض کردے ہے اللہ حضرت او دا جواب دیندے ہے، جیڑا مولوی جواب دے وے 1400 سال دے اسلامی لٹریچر ہی چکڑ کے اس نواں فرقہ بنایا ہے یا اگلے دی وضاحت کیتی؟ انہاں اردو چی کرنی ہے، ساڈی بولی جو اردو ہے، تے اردو دان طبقے نوں نہ دسیا ہے بھئی میں اردو وچ وضاحت کر چھڈیے، میری وضاحت ہے اور میں اپنی نہیں کیتی، جو 1400 سال تو اہل سنت دا عقیدہ ہے میں وہ بیان کیتا ہے۔ یہ نواں طریقہ نہیں سی، یہ کوئی نواں طریقہ اور نواں مسلک نہیں، 1400 سال دے عقیدے نو اعلی حضرت نے اردو زبان وچ ڈال کے برے صغیر دے مسلماناں آگے رکھیا اور اس فتنے تو بندیاں نگاہ کیتا ہے، اے ہی سنیت ہے، اے ہی بریلویت ہے۔ بھائی صاحب بندیاں فیصلہ کیتا ہے کہ اسی اس مدرسے ال نہیں جانا، اسی ایس مدرسے ال جانا ہے۔ ہن ساڈے سنی ہن بھی اجے بھی بولے ہون تے بال اودے دے ہون، تے انہاں دی اپنی مرضی، ساڈے سنی حفظ بڑا کریں دے، وہ حفظ بڑا کریں دے۔ میں کہا حفظ کرا کے تے ایمان بھی چکاڑ لین تے حفظ نو کرنا کیا؟ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ساڈے سنی میں بولے ہی نہیں۔ بھائی حفظ کرایا نے قرآن رٹا کے ایمان بھی چبار چا کڈن تے نیرے قرآن نو کرنا کے؟ قرآن انگریز بھی پڑھ دینے لیکن نفع قرآن ہون دیندہ ہے جڑا عشق نبی اندر رکھ کے قرآن پڑھتا ہوئے۔ توجہ ہے کہ نا؟ بھائی صاحب ہے میرے اعلیٰ حضرت نے جنہاں نو سمجھ آ جائے وہ سمجھ لین، برے صغیر پاکو ہند دے اندر میرے نبی دی آل تے صحابہ دے عقیدے دی ترجمانی کرنے والی شخصیت دا نام امام احمد رضا ہے۔ وکھری گل کوئی اعلیٰ حضرت نہیں دسی، انہیں یہی دسیا ہے مسئلہ انجے سنیاں تے فتوے نہ لا، سنیاں جے احمد رضا نہ ہوندے تے تیرا اے حال ہی ہونا جڑا عرب وچ مسلماناں دا ہویا ہے۔ میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیونکہ اتھے بندے کسے کھلو کے جواب نہیں دیتا، اے تے احمد رضا ہے جے برے صغیر دیاں ایمان والیاں دے ایمان نو محفوظ کر دیتا۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، اور ایک میں آکھاں گا میری قوم تے افسوس ہے کہ اسی اعلیٰ حضرت دا تعارف نہیں کرا سکتے۔ حضور دے روزے دے سامنے کھلو کے ایک مولوی صاحب میرے تو پوچھیا
ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਬਵੀਏ ਤੇ ਉਠਾ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ टुरे जान तो उत्थे जाके आते हैं कि यार ये जो औरत गई है ना इसने मुझसे रास्ता पूछा है तो मैंने इसको रास्ता गलत बता दिया है तो अब मैं आया हूँ कि इसको बताऊँ वो तो गायब हो गई है अब ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਣ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਾ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਰਾਤ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਦੋ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਖੜੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਡਿੰਗੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ उन्हें आख्या किवें डिंगे ते लेने मैं क्या जनाब तुसीं आंदे हो जो रसूलुल्लाह दे रोज़े अल मुँह करके दुआ मंगे वो गलत करता है मैं क्या कितने बंदे ने इदू हटाई बका बेल कर मैं क्या रोज़े रब दे घर च खलोता है मैंने ईमानदारी नाल दस काबा वड्डा या रसूलुल्लाह वड्डे ने कोई गल नहीं करनी सिर्फ इत्थे गल है कि रसूलुल्लाह सरकार दे रोज़े अल मुँह करके दुआ मंगे तो तुसीं सारे हटांदे हो ना हो सके हाँ हटाने कि काबे अल मुँह कर मैं क्या मसीते खलोते हो मौलवी साहब वो है अफगानिस्तान उत्थे भर्ती होए सन मैं क्या उर्दू तुहानूं आउंदी है मेरे मसीते खलोते हो ये दसो हजूर वड्डे नहीं या काबा गल दी समझ आइए कोई ये फिर अगर गल चलती रही घंटा मेरी उन्हां नाल गुफ्तगू हुई पूरा घंटा जदों मैं उन्हां आला हजरत दी उन्हां सारियां तो ज्यादा दर्द उन्हां आला हजरत दा सी उन्होंने की की उन्हें दिता सारा शिरकिया गल्लां मैं जो आला हजरत का उन्होंने अकीदा दसिया ना कबर के बारे उस आख्या मैं मनता नहीं पाया अकीदा उन्होंने मैं क्या जनाब हुण तुसीं जुमल डाउनलोड कर लो जो मेरे ते नया इतवार आउंदा उन्हें आख्या सन ते अज ताईं पता ही नहीं लगा मैं आख्या तुहानूं पता इससे तो ही नहीं लगा मैं तुहानूं किसी तारुफ ही नहीं कराया आला हजरत कौन ने आला हजरत अजीमुल बरकत सिर्फ शायर नहीं आला हजरत अपने दौर दे मुजद्दद दीन दा नाम है अदीदा ने मन बस फर्क है वे आला हजरत इश्क दी दुनिया दे बेताज बादशाह आए जदों भी किसे सुनिया ते हरफ उठाया सुनिया दे अकीदे ते कलाम कीता है मेरे आला हजरत खड़े हुए ने और मेरे जैसे अकीदतमंद कहने उन्हें दूध पानी का पानी किया आज इन्हें दूध ते पानी रलाया आला मैं नहीं रलाना नहीं वखरा वखरा करो दूध पानी का पानी किया किसने तेरे सिवा मेरे आमद रज़ा मेरे आला हजरत तेरियां क्या बात अजीजा ने दी वकार मेरे सज्जन मेरे अजीज ए वे आला हजरत अजीमुल बरकत हो संभालन तो लेके पहले फतवे तो लेके आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह दे दीन दी पहरेदारी कीती है बेलिया पहरेदार ना लड़ी दा नहीं पहरेदार दा एहसान मंद रवीदा है जेड़ा घर दा पहरा देंदा होवे ओदे नाल लड़ी दा नहीं हुंदा ओदा मोहसिन हुंदा है ओदा एहसान मंद रहीदा है ममनून होवीदा है उन्हां दा जेड़ा घर दा चौकीदार होवे
فوجیاں نے سلیوٹ نہ کر دے کیوں گھر دے پہرے دار نے پولیس نو سلیوٹ کر دیو کیوں گھر دے پہرے دار نے جیڑا تواڈے گھر دا پہرے دار ہوئے تواڈی وجہ تو اپنی جان دی پرواہ نہ کرے ان سلیوٹ کریا کرو احمد رضا تواڈے فکری گھر دا پہرے دار ہے اور میرا دعویٰ ہے اعلیٰ حضرت صرف ایک دن دے پہرے دار نہ ہے صرف ایک صدی دے پہرے دار نہ ہے قیامت تک سنیاں نو اعلیٰ حضرت دی لوڑ رانی ہے اعلیٰ حضرت پارا ہی انجدہ دے چھڑے کوئی مائی دا لال نیڑے ہوں دے ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت زور سے بولو عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عزیزان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دنیا ساری تے پیغام پہنچا دیتا ہے زمین و زمان جے کوئی آنکھے نا جے کوئی آنکھے جس کا نام محمد ولی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں تو اعلیٰ حضرت کی فرماندن خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا اے احمد رضا نے عزیزان دی وقار جنہیں عقیدہ دیتا ہے زمین و زمان یہ میرے اعلیٰ حضرت نے اے آگ بندیاں دے اندر نہ بری ہوندی تھی آج کون کھڑا ہو کے آندہ لبیک یا رسول اللہ اے اعلیٰ حضرت دا پڑھایا ہویا سبق جڑا خادم رضوی صاحب دے روح پہ سامنے آیا ہے اور نہ سڑک ٹھنڈی دی پرواہ کر دے نہ سردی دی پرواہ کر دے نہ جان دی پرواہ کر دے یک بستا ہوا بیماری دا عالم معذوری دا عالم لیکن عشق اندر ہوئے تے بابا رضوی بول کے اندر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے اللہ اکبر کبیرہ جڑا کاروبار کرنا ہے او دی گل نہیں کردا جڑا بزنس کرنا ہے او دی گل نہیں کر رہا میں او دی گل پیا کرنا جدا ایمان اور عقیدہ ہے جنہیں دنیا نو ونڈ کر کے عقیدہ دسے آئے ہم آئے یہاں تمہارے ہم آئے جڑا میرے پیچھے کان پیچھے بیٹھا ہے نا درویش ابھی لالی رنگالا درویش انہیں سمجھ آگئی ہونی تو میں کی دی گل پہ کرنا اے تُسی میں میانے گوندر والے بندے دس ہے جب میں سمجھ نہ ہو سکتا ہے وچوں کتے دال آیا انہیں اے اپنے پلا دے بناندہ پہ ہے یا دین دے کام کردہ پہ ہے اے درویش ہوندے نے جنہ دا عقیدہ ہوندہ ہے ہم آئے یہاں یا رسول اللہ پیدا اپنے ماں باپ دے گھر ہوئے ہیں پر ساری زندگی نوکری آپ دی دینی ہے کیونکہ عقیدہ اے دے گے نالا حضرت ہم آئے یہاں اے جڑا لبیک دے نعرے ماردہ منڈا تھک دے ہی نہیں او کی وجائے بھائی انہوں دسی آیا احمد رضا نے وے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ارے بھائی صاحب ذرا دوبارہ پڑھاں گا کچھ بندے نواز شریف دے نعرے مار انہوں نے سدن پٹواری وہ آپ ہی سدے نے ایسا کدی نہیں سدے آسان کیڑی لوڑے آکھن دی بھائی پٹواری نے جیڑے عمران خان دے مار دے انہوں نے سدے نہیں یوتھ ہی ہے میں کیا ہے اپنے مقدر تے ویکھو
جیڑا عمران دے نعرے مارے ان سدے نے یوتھیا، جیڑا نواز شریف دے مارے ان سدے نے پٹواری۔ سر تے قرآن دھر کے بندے تو پوچھو جیڑا لبیک دے نعرے مارے ان کی آندے وہ آندے نے عاشق رسول ہی ہوئے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ایک جملہ سننا بھائی صاحب، ایک جملہ سننا۔ میں بچپن تو ہی اعلیٰ حضرت نو پڑھن سنن لگا، سبحان اللہ، کیا بات ہے کیونکہ علمی ماحول اکھ کھولی، علمی ماحول رہے، جڑے استاداں کول پڑھے وہ بھی اعلیٰ حضرت دے، مولانا سردار احمد صاحب اعلیٰ حضرت دے فیض یافتہ صاحب، میرے استاد مولانا سردار احمد صاحب دے شاگرد صاحب، تو پھر ایک نسبت بھی ایسی۔ اچھا یہ بچپن تو سنن لگیاں شعر انہیں جانا، واللہ بچپن تو یہ سنتے ہوندے ہیں، پر جدو اے شعر بابے پڑھے آئے نا، مطلب اے ہون تھوڑے نال فیلنگ شیئر کر رہا، ادو مینوں پتہ لگا بھئی یار جڑے بندے آندے آئے نا با کلمہ تے حافظ تو بھی نکیاں ہوندیاں پڑھدے ہوندے آئے، پر جدو مرشد پڑھایا ہے نا ادو کلمہ پڑھن دا سواد ہو رہا ہے۔ میں کہ شعر تے اعلیٰ حضرت دا پہلا بھی پڑھی دا، پر جدو بابے سنایا ہے ہن بے سواد ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ عزیزاں دی وقار، اللہ تہاڈا جوش تے جذبہ سلامت رکھے، اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو میں پہلی باری جدو سنیا تو میں گڈی وچ ایک مسیح ہے ایک ممبر ہے، جدو میں پہلی باری سنیا تو میری دو آنکھاں وچ اتھرواں دی جھڑی لگ گئی۔ میں کہا واہ بابا تیری زبان چشک ہے، تیرے کلام چشک ہے، شعر پڑھیا سی پر اس مفہوم دی آشنائی نہیں ہوئی جڑی آج کروائی جے۔ عزیزان دی وقار ایک وجدانی کیفیت ہے، انج لگدا سی جی میں سرکار سامنے نے ویکھ ویکھ کے بابا جی فرماندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک ہندہ نا کتاب تو ویک کے پڑھنا، ایک ہندہ رسول اللہ نو ویک کے پڑھنا۔ جدو کتاب تو ویک کے پڑھئے ادو اور سواد ہوندہ ہے، جدو حضور دا چہرہ سامنے ہوئے ادو سواد اور ہوندہ ہے۔ میں آپ تو اندر سے نا میں علامہ کوئی نہیں، میں بھی تو پتا سنا پہ درویشاں دی پچھلی جی گوٹھے چک میں بھی آیا آج کر کے گل کی تھی باڑے بندے نہ سنن تے سنن والے سن لین، با وڈا درویش نہیں دیا گوٹھے پیچھا کر کے ایک ساڈی بھی ایویں چھوٹی جی جا ہے، درویش نہیں پر درویشن جان دے ہے۔ میں لکھ کے دینا ادو بابا جی کتاب تو ویک کے نہ پڑھ دے، گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابا ادو یہ شعر کہ انہیں جانا انہیں مانا، تو اسی فرق نہیں سمجھے، اسی پڑھنے انہیں جانا، آلہ بابا جی بھی پڑھ دیا انہیں جانا، نہیں سمجھ نہیں آئی؟ انہیں اور انہیں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ انہیں یعنی جے ہوئے نا یار دور تو پھر آکھیدہ ہے انہاں دی گل ہے، تو جے یار سامنے ہوئے تو آکھیدہ ہے اینہاں دی گل ہے۔ ادو مینوں یہ لگتا ہے کہ بابا جی جڑان دے سن انہیں نہیں انہیں جانا، ادو مینوں لگتا ہے میرا یقین کامل ہے ادو حضور سامنے آئے تو بابا جی حضور دی زیارت بھی کرتے پہ آئے تو وجد اچ بھی آئے
اور بابا جی تے بھی وجہ دا اور یہ گل میری میں نہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جدو امتی حضور دا ذکر کرے ادو امتی دی حضور ال توجہ ہوندی ہے تے جدو ذکر دے دوران امتی تے وجہ تاری ہو جائے ادو حضور دی توجہ امتی ال ہوندی ہے عزیزان دی وقار میرے بابا جی فرماندے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اچھا پھر وقت آیا اعلیٰ حضرت ٹر گئے اعلیٰ حضرت مدینے چلے گئے سرکار تشریف لے گئے تو ایسا لکھا ہے کہ ایک باری اعلیٰ حضرت نو مدینے شریف کنڈا چوبیا فرماندے نے پھول کیوں مانگوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اینج سرکار نے کنڈا کڈیا ہے تے چومیا ہے تے فرماندے نے حضور دے دیس دے کنڈے تیری تھاں میری اڈی نہیں تیری تھاں تو میرا جگر ہے. ہائے 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 بھائی صاحب توجہ ہے تواڈی کہ نہ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف موجود سن ایک بڑا مشہور واقعہ ہے تسی سارے سنیا ہونا ہے ادب واسطے سنا رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے اعلیٰ حضرت کی ہے. ایک شاعر نے اس ویلے شاعری دا بڑا دورہ سی ایک شاعر نے حضور دے روضے دے سامنے سن کھجور دے درخت تے کھجور دے درخت تانوں پتہ ہے لمے ہوندے نے تے اونچے ہوندے نے تے صاف ہوندے نے وہ حضور دے روضے دے سامنے سن تے اعلیٰ حضرت دے اوتھے ہوندے ہی ایک شاعر نے شعر کیا بڑا مشہور شاعر سی اس نے شعر کیا کہ یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے اے کھجور دے درخت حضور دے روزے دے سامنے جنہیں جی میں مجنو لیلا دے خیمے اگے آنج کر کے کھلوتا ہوں. توجہ ہے جناب اعلیٰ حضرت فرماتے نے شعر وزن دے اعتبار نال تے اچھا ہے پر ادب دے اعتبار نال نہیں پورا آیا. ہائے 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 وزن دے اعتبار نال ٹھیک ہے پر ادب دے اعتبار وچ نہیں پورا. وہ فرماتے نے انج نہ آکھے حضور دا پھر جڑا روزہ ہے وہ تے خیمہ لیلا ہویا یا مجنو ہوئے فرمایا انج نہیں انج آکھے یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. ہائے 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 واہ میرے اعلیٰ حضرت ایتھے گل احمد رضا دی بھائی صاحب فرماتے نے قدسی کھڑے ہیں عرش عزیزان دی وقار. ارے بھائی ساؤنڈ والے صاحب جاگ دے ہو. اعلیٰ حضرت برگر فرماتے ہیں یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ. بھائی صاحب اعلیٰ حضرت نے صرف سیان کرائی پاجی آ راہ جے مولا حسین آڑا آ جے نجد آڑا بھائی سمجھ آئی کہ نہ اے آخری گل پیا کرنا اے راہ جے نجد آڑا تے اے راہ جے امام حسین آڑا اے راہ جاندہ جے بہابیت آڑا اے راہ جے بھائی صاحب ابو بکر صدیق آڑا اے ذوالخویسرہ آڑا راہ ہے
تے آ مولا علی والا راہ ہے، آ عبداللہ بن ابی والا راہ ہے، توجہ ہے جناب، تے آ بھائی صاحب بلال والا راہ ہے، توجہ کر دیو پے کوئی نہ، اے مسجد درار نو جاندا ہے تے اے بھائی صاحب براستہ نجب مسجد نبوی جاندا ہے، جڑا اینی گل کرے اس نواں فرقہ بنایا یا راہ دسیا ہے؟ پاجی آلہ حضرت نواں فرقہ نہیں دسیا، آلہ حضرت صرف نام دسیا ہے وہ راہ ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اے سڑک تے ٹردے پہ وہ تو راج بورڈ لگا ہوندا ہے، اندے انج کر کے بنیا ہوندا ہے، تے انہاں کی ویس نواں راہ بنا لیا، نہیں سمجھ آئی گل، وہ انج لگا ہوندا ہے، دا کی مطلب ہوندا ہے؟ بابا جی تسی جتھے جانا ہے وہ ایدے جے، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایدے نہیں، وہ جڑا انج کرے انہاں کی دا نواں بنایا پیا، نہیں انہاں کی دا اے تے کسے چنگا کیتا ہے، پتہ لگ گیا، نہیں تو پتہ نہیں گڈی شامہ ویلے کتھے جا واڑنی آئی، وہ صرف دسیا میں جناب جے داتا صاحب جانا ہے تو موٹر وے والا راہ ایدے۔ بھائی صاحب آخری گل کرن لگا، کچھ بندے سالم گڈی کھلار دینے، آ کی اپنا نام ہے دا میانا گوندن گڈی کھلار دینے تے آندے نے لاہور چلے ہاں، لاہور والے داتا صاحب والے نال آندے میاں میر بھی جانا ہے، وہ بولے بندے آندے نہ وچ بہ جاؤ، بندہ بھی چنگا ہے، داڑھی شاڑی بھی رکھی، پگ بھی بننی نے تے لگدے بھی پیر نے، وچ بہ جاؤ، وہ بس سنیاں دی بھر لیندے، داتا صاحب دا بورڈ لا کے، توجہ کیتی ہے کوئی نہ، تے جس لے گامے شاہ کول جاندے نے اتھے کھلار چھڑ دے، تے کدی ہاتھ پہ جانے تے کچھ سواریاں اتھے لا چھڑ دیں تے کچھ پران لے جاندے رائے وینڈ کو، بھائی جنہ اتھے لانا ہے اتھے لے جاؤ، میں کہ اے جناب تسی تے آندے ہو ساڈی نان سٹاپ ہے تے ہن ہر تھاں تے بریک لائی بیٹھے ہو، بھائی صاحب لڑن دی لوڑ کوئی نہیں، لڑن دی لوڑ، دور نہیں رہا لڑن دا دور، بس سے چگے بہ گیا کرایہ دے چھڑیا ہے، سنیا آپ چنگی ہے، سنیاں دی جو ہے، لیکن اینی کو آنکھ کھول لو ہون اگے بہ کے وے سہ جاندے ہیں ڈرائیور اعتماد والے توڑ لی جانی، رب دا نہ آئے ہون سمیا نہ کرو، جس لے سیٹ تے بہ جاؤ آنکھ کھول لیا کرو، جس لے سمجھو بائی دے پشاور آل پیا موڑ دے اڈول بوا کھڑکایا، ڈرائیور پوچھنا کی آنے بھائی جی لا چھڑو، کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی سمجھ نعرہ رسالت عظمت اولیاء، سبحان اللہ، میں تو نہ کہنا میں سادہ جی گل کرنی ہوندی ہے، لڑنا نہیں، بھائی جی لا چھڑو، جیڑا ہون تائیں نظرانیاں دے نام تے کرایہ لیا ہے نا وہ بھی اسی نہیں منگ دے، رب دا نہ ہے سن لا چھڑ، تواڈی گڈی دی خیر ہوئے اپنی لے جاؤ، اسی کسے پرانی تے بے رساں دے، پر اسا جانا اس تے جڑی ایدے جاندی ہو، ہن اسی ستے نہیں سواریاں جاگ گئیاں، سواریاں ہو تسی کسے نہ کسے ضرور مانا ہوندہ ہے، میں ان سنیاں دی عادت دا پتہ ہے، انہاں دا پیران تو منے لگا لگ دئی نہیں، پر خدا دا نہ ہے ویکت لیا کرو بلئی کی دے جاندہ ہے، وہ مندے ساڑھے اگے پرانے دور ہے وہ سہیں جاندے ہیں، اب مرجیس لے گئی کرمالا ڈرائیور ہی بڑا کرمالا ہے توڑ لی جاسی، وہ اگلے ڈرائیور بھی کرمالے ہوندے ہیں توڑ مدینے لے جا کے آندے ہیں بھی بیلیا اٹھ بوا گئے، ہون بھائی صاحب ڈرائیور ہو نہیں رہے، ڈرائیوران دوجیاں نال راج مکسنگ کر لئیے، وہ باندے نے تُسی سان بھان دیو لامان دے تو اڈے کوڑی، نہیں سمجھ آئی، کئیاں بندیاں نا کئیاں بندیاں وہ آپ دیکھیا ہونا ہے بس سالے اس ہوٹل تے کھلار دن جیڑا انہاں فری چاہ پہندا ہوگے، سواریاں پٹھ دیاں رہن پچھلے دی چنگی آئی تو آندے نہیں این دی چنگی ہے،
وہ پیچھے پتہ لگتا ہے میں اس دی تین دی گل رلی آئی سمجھ آئیے کوئی نہ ساڈے اج کل دے ڈرائیور جڑے نہ وہ انہاں نال رل گئے جنہاں نال نہ رلنا لہذا بھائی صاحب مانا تساں ضرور ہے بہ جاؤ پر اکھاں کھول کے رکھو جدوں غلط موڑ کٹے لے جاویا چوروں کی رکھوالی میرے آلہ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں بھائی صاحب ہن اگلیاں گلاں نہیں رہی تسی سیٹ تے سہ جاندے ہو میں اس گل تو بڑا پریشان ہوں ہن میرا دل کردا ہے کسے ویلے احسان ورگے کسے بندے دی ڈیوٹی لاواں بیس وٹا کے تے ہاتھے چنیاں والی بالٹی لے کے بس چڑیا کر تے ساریاں دے موڈے تے چونڈی بڑھ جائے گھر میرے چنے نہ بھی لینے جاگو تے صحیح ظالماؤ کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کوئی میں میرے چنے نہ لویا جے تو نہیں پسند رب دا نہ ہے سیٹ تے جاگو سیٹ تے جاگو ہے سیٹ تے جاگو انہاں آکھنا ہے کی مسئلہ ہے بھائی صاحب سن شک پوندا پیا ہے جیڑی گڈی تے تسی بیٹھے ہو اے مدینے والی نہیں گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب جاگ دے رہو اے یا اللہ حضرت فرماتے نے سونے والوں جاگ بھائی صاحب جاگیا ہے ہن سیٹ تے سون والا دور نہیں رہا وہ اطمینان والے زمانے بیت گئے بھائی صاحب ہن جاگنے دا ویلا ہے کوئی کسی نے گل چپ گئی ہوئے تو معافی دیا ہے جے کوئی صحیح سمجھے چاہیے ہوئے تو جاگ دے رویا ہے وما علینا الا البلاغ